نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ رات کے عشرہ مجالس کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ رات کی گفتگو انشاءاللہ ربوبیت پروردگار سے متعلق ہوگی، اس لیے کہ کربلا کا اصل مقصد وحدانیت اور توحید و رسالت کی حفاظت کرنا تھا۔ اگر ہمارے یہاں توحید کا کانسیپٹ درست ہو جاتا ہے تو باقی تمام چیزیں درست ہو جائیں گی۔ انسان میں مذہب اور مذاہب توحید کی بنیاد پر، اس لیے جب تک لوگ توحید کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہوں گے تب تک رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تک رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک امامت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یعنی گفتگو اسلام جو شروع کرتا ہے وہ اللہ کی ذات سے کرتا ہے، اور اسلام نے دو چیزوں کو مد نظر رکھا، ایک کا نام دیا ہے اصول دین اور دوسرے کو نام دیا ہے فروع دین۔ فروع دین اصول دین کے بعد آتے ہیں، اور ان کی مثال کو بات تو طویل ہو جائے گی، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری رات کی گفتگو ربوبیت پروردگار سے متعلق ہوگی، اور اسی موضوع کے تحت میں نے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں سے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو مہربانہ شفیقانہ انداز میں، بہت ہی نرم انداز میں آواز دیتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔
اور اس نے تمہیں کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ تم سے پہلے آنے والی تمام مخلوق کا پروردگار و پالنہار و خالق و مالک وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہیں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ تمہارے بعد آنے والی نسل کا خالق و مالک رازق وہی پروردگار ہے جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے بے پناہ باتوں کو عرض کرنے کے بعد اپنے بندوں سے بڑے شفیقانہ انداز میں اپنی عبادت کا مطالبہ کیا اور بڑے مہربانہ طریقے سے کہا، اے میرے بندو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور یہاں پروردگار عالم نے عبادت کا مطالبہ بعد میں ہے، رحمت اور ربوبیت کا تذکرہ پروردگار عالم نے پہلے کر دیا۔ ہم تم سے اس لیے عبادت کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم لائق عبادت ہیں، بلکہ ہم اس لیے تم سے عبادت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم لائق عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے پالنہار بھی ہیں، تمہارے پروردگار بھی ہیں۔ تمہاری ہر چیز کو ہم نے تمہیں ذرے سے لے کر ساری نعمتیں جس نے تمہیں عطا کی ہے، ذرا غور کرو، یہ ساری نعمتیں جو تمہیں عطا کر رہا ہے، جو دے رہا ہے، اگر وہ عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس لیے عبادت حکم پروردگار ہونے کے ساتھ ساتھ حکم عقلی بھی ہے۔ ہماری عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے جو ہم پر احسان کرے ہم اس کا شکریہ ادا کریں، ہم اس کی عبادت کریں، اس لیے کہ احسان کے دو طریقے ہیں۔ ایک احسان وہ ہوتا ہے جو طلب کرنے کے بعد، ضرورتوں کے آنے کے بعد انسان عطا کرتا ہے، ایک احسان وہ ہوتا ہے جو ضرورت آئی نہیں اور عطا کرنے والے نے عطا کر دیا، دینے والے نے دے دیا، تو جو بغیر مانگے عطا کر دیتا ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے، اور جو مانگنے کے بعد عطا کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے عبادتوں میں پروردگار عالم نے یہ واضح کر دیا اور علماء کرام نے اس بات کو ثابت کر دیا، اگر عبادت پروردگار کرو گے اور پروردگار کی عبادت کرنے کے بعد ان کو سلام نہیں کرو گے جو عبادت پروردگار کے راستے پہ لے کے آیا، جو معبود کی معرفت کے راستے پہ لے کے آیا، اگر ان کو سلام نہیں کرو گے، ان پر صلوات نہیں بھیجو گے، تو نہ عبادت قابل قبول ہوگی، نہ اس عبادت کو مقبول بنایا جائے گا۔ اس لیے ہماری عقل کا تقاضا ہے، ہماری سوچ کا تقاضا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں واضح کر دیتا ہوں، اس لیے کہ جب انسان اس کی عبادت کرتا ہے جس نے ہاتھ دیا ہے، جس نے زبان دی ہے، جس نے آنکھیں دی ہے، جس نے دل و دماغ دیا ہے، ذرا سی نعمتوں کو دیکھو اور ان نعمتوں میں غور و فکر کرنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ اللہ نے یہ دماغ سر میں رکھنے کے لیے نہیں دیا ہے، اللہ نے یہ دماغ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ ان دہان میں عبرتیں حاصل کرو، اگر عبرتیں حاصل کرو گے تو دنیا میں نام پا جاؤ گے، اور اگر عبرتیں حاصل نہیں کرو گے تو پوچھتے رہ جاؤ گے میں کیوں آیا تھا، مجھے کیوں بھیجا گیا تھا اور میں کیوں چلا گیا۔ نہیں، اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے آپ سے کوشچن کرو، اپنے آپ سے پوچھو مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے کہاں بھیجا ہے اور مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ جب میں اس دنیا میں قدم رکھتا ہوں اور کہیں میں انجانی جگہ چلا جاؤں، اگر میری آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور میں یہ معلوم نہ کروں مجھے یہاں کون لے کے آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے میری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں مگر میرے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے جب اس کے کان کے برابر میں کوئی آواز پیدا کی جاتی ہے تو وہ ہمک کے دیکھتا ہے اس آواز کے پیدا ہونے کا، اس آواز کے آنے کا سبب کیا ہے۔ تو جب ایک چھوٹا سا بچہ آواز کا سبب ڈھونڈتا ہے تو کیا مجھ کو سبب نہ ڈھونڈنا چاہیے؟ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، مجھے کہاں بھیجا گیا ہے، مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے۔ مجھے سبب
سبب تلاش کرنا چاہیے کہ تلاش نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ مالک نے بندوں کو، انسان تو ویسے بھی جمادات و نباتات حیوانات میں شامل ہے، یعنی جس طریقے سے دنیا کی تمام چیزیں ہیں اسی طریقے سے انسان بھی ہے۔ انسان الگ سے کائنات کا کوئی جز نہیں ہے، کائنات میں شامل ہے، حیوانات میں شامل ہے، اس کو بھی حیوانات میں شامل کیا جاتا ہے، مگر اس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ نطق کی بنیاد پر انسان دوسرے حیوانات سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ جب اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور پروردگار عالم صاحبان عقل سے بات کرتا ہے، خداوند عالم دیوانوں کو منہ نہیں لگاتا، بے وقوفوں کو منہ نہیں لگاتا، جو دیوانہ ہوتے ہیں ان سے پروردگار بات نہیں کرتا۔ قرآن مجید بہت بات کرنے کے بعد، ہم نے آسمان کو پیدا کیا، ہم نے زمین کو پیدا کیا، ہم نے چمکتے ہوئے سورج کو بنایا، ہم نے تمہارے لیے روشن چاند کو بنایا، ہم نے ستاروں کو چمکایا، ہم نے سیاروں کو چمکایا، ان ساری باتیں کرنے کے بعد قرآن مجید کہتا ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ یعنی واضح ہو گئی بات، خداوند عالم عقل والوں سے خطاب کرتا ہے، بے عقلوں سے خطاب نہیں کرتا۔ بات واضح ہو گئی، خداوند عالم صاحبان عقل سے بات کرتا ہے۔ اس کی ربوبیت میں ذرا جھانک کے دیکھیں، پروردگار عالم نے مجھے پیدا کیا، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کے لیے ضروری ہے جب وہ عبادت پروردگار کے لیے آئے تو ان کو بھی سلام کریں جو اللہ کی معرفت کے دروازے تک لے کے گئے ہیں، ورنہ خداوند عالم نے تو خود ہی ارشاد فرمایا میں تو چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نہ پہچانا جاتا۔ اے محمد و آل محمد، اگر تمہاری ذات نہ ہوتی، تمہاری ذات میری معرفتوں کا سبب بنی، تمہاری ذات میرے پہچانوانے کا سبب بنی۔ یعنی جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں پیدا کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات معرفت کی محتاج رہ جاتی اگر یہ ذوات پروردگار ان کو پیدا نہ کرتا۔ یہ ذوات ذریعہ بنی کہ ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کریں۔ اور اس کے بعد ذرا دیکھیں، یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں راہ مستقیم دکھائی گئی ہے۔ تمام امت، تمام نبیوں کی امت، خدا کی قسم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تمام امتیں، یہ نہ کہیے کہ ہم امت مرحومہ ہیں، بلکہ تمام امتیں، بات کلام کو طول نہ ہو جائے، ساری کی ساری امتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جو آئے ہیں وہ اپنے آپ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تمام نبی آئے، انبیاء نے آ کے کہا ہمارے بعد نبی آنے والا ہے، گویا نبی آخر کی رسالت کی گواہی تمام انبیاء سے دلائی۔ تو جب تمام کے تمام نبی اس پیغمبر آخر مرسل کی گواہی دینے کے لیے آئے ہیں، ان کی بشارت دینے کے لیے آئے، تو یہ نبی بھی، انبیاء کرام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی قرار پائے۔ اور جب یہ امتی قرار پائے تو ان کی امتیں بھی رسول اللہ کی امت قرار پائی، اس لیے کہ تمام نبیوں کو اپنے دور تبلیغ کا گواہ بنایا جائے گا، اور ہمارے نبی کو تمام انبیوں کے دور نبی کا گواہ بنایا جائے گا۔ یعنی تمام نبیوں سے ان کی نبوت، ان کی گواہی لی جائے گی، ان کے بارے میں معلوم کیا جائے گا، مگر ہمارے نبی سے تمام انبیاء کے بارے میں گواہی لی جائے گی۔ تو جب ہمارے نبی سے تمام انبیاء کے بارے میں گواہی لی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا تمام انبیاء ہمارے نبی کے امتی ہیں، اور تمام کے تمام امتیں ہمارے نبی کی امت ہیں۔ اس کا مطلب ثابت ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے اس تمام کائنات کو نجات بخشی، اور انہی کو رحمت للعالمین، انہی کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ اور جب انہی کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے، گویا نبیوں نے نجات پائی، ان کے وسیلے کے ذریعے نبیوں نے رہنما کی، ان کے وسیلے کے ذریعے نبیوں نے اگر کسی کی بشارت دی تو ان کی بشارت کے ذریعے، یعنی ان کی بشارت، تو اب ثابت ہو گیا تمام نبی آئے
آئے ہیں محمد مصطفیٰ کی بشارت دینے کے لیے، اور محمد مصطفیٰ آئے ہیں ائمہ خدا علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے کے لیے۔ اس لیے پروردگار نے صاف اعلان کر دیا، اگر ان کی ولایت کا اقرار نہ کیا، ان کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اگر ان کی ولایت کا اقرار و اعلان نہ کیا تو کسی کا کوئی کام کار تبلیغ میں انجام نہیں دیا۔ اب یہ آئے ہیں ہدایت کے لیے، مرسل آدم اور مرسل آدم کے اہل بیت علیہ السلام۔ اب یہ اہل بیت علیہ السلام پر اگر عبادت پروردگار کی جائے اور اس عبادت پروردگار میں ان پر درود نہ بھیجا جائے تو خداوند عالم ان عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس عبادت کی ضرورت ہے جو اس کے حکم کے تحت انجام پائے۔ ہم اپنی مرضی کے اعتبار سے لاکھ عبادتیں کرتے رہیں، وہ عبادت نہیں بنے گی۔ ہم اللہ کے حکم کے تحت ایک رکعت نماز پڑھ لیں، وہ عبادت بن جائے گی۔ اگر ہم نے اپنی مرضی سے ان کا نام صلوات سے نماز میں ان پر صلوات نہ پڑھا تو خدا کی قسم پروردگار عالم نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ آخر اس کا کوئی ریزن ہے، آخر اس کی کوئی دلیل ہے؟ پروردگار عالم کی عبادت ہے، مالک تو ہر عمل کو خالص چاہتا ہے، ہر عمل تیرے لیے ہونا چاہیے۔ آخر تو نے اس کی کیا ضرورت محسوس کی کہ تیری عبادت کے ساتھ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجی جائے؟ اگر نہیں بھیجی جائے گی تو نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ خداوند عالم شاید جواب دے، نادان جانتا نہیں، عبادت تو کرتا ہی نہ اگر یہ نہ ہوتے، عبادت تک تو پہنچتا ہی نہ اگر یہ نہ ہوتے۔ اور دیکھ عبادت تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے، ذرا بتا تو صحیح، تجھے عبادت کا طریقہ کس نے بتایا؟ تجھے عبادت اور نماز پڑھنے کا سلیقہ کس نے سمجھایا؟ وہ نمک حرام ہوتے ہیں جو تنہا غذا کو یاد رکھتے ہیں مگر راستہ بتانے والے کو یاد نہیں رکھتے۔ ہم تمہیں اپنی عبادت کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو تم تنہا ہمیں یاد نہ رکھو بلکہ ان کو بھی یاد رکھو جنہوں نے تمہیں عبادت کا طریقہ بتایا ہے۔ اور جب عبادت کا طریقہ بنایا، ایک ہلکی سی مثال اور واضح کر دوں، اور وہ آسان سی مثال یہ ہے کہ جب انسان کسی وجہ سے بیمار ہو جائے اور بیمار ہونے کے بعد خداوند عالم اس کو شفا دے دے، شفا خدا ہی دیتا ہے، ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، خدا شفا دیتا ہے۔ جب خدا چاہتا ہے دوائی شفا ہو اور دوائی کے ذریعے مرض ختم ہو جائے، اب یہی ان مریضوں کو سمجھ لینا چاہیے جب ایک مرض بغیر دوا کے وسیلے سے ختم نہیں ہو سکتا، جب ایک مرض بغیر دوا کے وسیلے کے ختم نہیں ہو سکتا تو اس دنیا میں آخرت بغیر وسیلے کے کیسے سنور سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا دوائیوں میں خداوند عالم نے شفا رکھی ہے، اگر خداوند عالم چاہے تو وہی دوائی ری ایکشن کر جاتی ہے اور آدمی کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں رہتا۔ دوائی ری ایکشن کر گئی، دوائی نے ری ایکشن نہیں کیا، دوائی کی کیا مجال تھی جو ری ایکشن کر جائے؟ مشیت پروردگار یہی تھی۔ گویا خداوند عالم آواز دے رہا ہے، ہماری مشیت میں اتنی طاقت ہے، جب ہم چاہتے ہیں تو دوا شفا بن جاتی ہے، جب ہم چاہتے ہیں تو دوا غیر شفا، دوا ہی اپنے آپ میں موت بن جاتی ہے، ری ایکشن پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا ہم بیمار ہو جائیں، اور جب ہم بیمار ہو جائیں، بیمار ہونے کے بعد ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے؟ ہماری عقل کہتی ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، جب ڈاکٹر نے دوائی دے دی، ہمارے پاس جو مرض تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہماری عقل کا کیا تقاضا بنتا ہے؟ مثلا ہماری ایک آنکھ زائل ہو گئی اور ڈاکٹر نے اتنا بہترین علاج کیا
کہ ڈاکٹر کی محنتوں سے ہماری آنکھ کی بینائی واپس آ گئی، ہماری آنکھ میں نور لوٹ گیا، ہماری آنکھ دیکھنے کے لائق بن گئی۔ جب ہماری آنکھ دیکھنے کے لائق بن گئی، جبکہ ہم نے ان کی فیس ادا کر دی، لیکن فیس صحیح معنوں میں نور کی قیمت نہیں ہوتی، یہ تو فیس اپنے آپ میں ایک ہے جس کو ادا کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کی قیمت کچھ اور ہے، یہ تو وقتی طور پر جدا دی گئی ہے۔ بس یہیں سے خدا سمجھانا چاہتا ہے، اگر میرے بندے بن کے میری بارگاہ میں آؤ گے تو وقتی طور پر دنیا بھی دے دوں گا، جزا تو صحیح معنوں میں آخرت میں عطا کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اور قرآن مجید کہتا ہے، مثلا سورہ حدید کی 11ویں آیت کو پڑھیے، یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ، جو اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں ان کے لیے پروردگار زیادہ کر دیتا ہے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ اور پروردگار عالم نے ایک لفظ اور استعمال کیا، وہ لہو کے ساتھ، واو کے ساتھ، یضاعف لہ، ان کے لیے اضافہ کر دیتا ہے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ اور ان کے لیے پروردگار عالم کے پاس ایک اجر کریم ہے۔ تو جب پروردگار عالم نے انسانوں سے قرض کا مطالبہ کیا اور اعلان کر دیا، میں محتاج ہو کے قرض نہیں مانگ رہا، بلکہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ 1 دو گے تو 10 پر کر کے پلٹاؤں گا، 10 دو گے تو 1000 کر کے پلٹاؤں گا، 1000 دو گے تو لاکھوں کر کے پلٹاؤں گا۔ تم میری جزا کو سمجھ نہیں سکتے، میں تو 1 کو 1 کے بدلے میں ہزاروں عطا کر دوں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ جب خدا نے یہی دنیا میں اضافے کا وعدہ کر لیا، زیادہ کر کے پلٹاؤں گا، تو وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس لفظ کا اضافہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اجر وہ ہے جو پروردگار دنیا میں عطا کرتا ہے، اور ایک اجر وہ ہے جو پروردگار عالم آخرت میں عطا کرتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، کتنا مہربان ہے وہ پروردگار جس نے پہلے ہمیں نعمت دی، نعمت دینے کے بعد ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اور اگر قرض دے دیا تو اضافے کے ساتھ پلٹا رہا ہے، اور کے ساتھ ایک عزت والا اجر کریم بھی عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس کی ربوبیت کے کرشمے تو دیکھیے، اس کا شان انعام تو دیکھیے، نعمتیں یہ کس نے دی ہیں۔ لہذا ڈاکٹر نے نور پلٹا دیا، اب آنکھ میں روشنی آ گئی، اندھی آنکھ، بے نور آنکھ، بے رونق آنکھ دیکھنے لگی۔ ہم نے اس کی جزا کے طور پر اس کو جو فیس دی تھی، لیکن ہماری عقل کا تقاضا کیا بنتا ہے، جہاں ڈاکٹر صاحب مل جائے شکریہ کریں، حضور آپ کا شکریہ، حضور آپ کا خیر، حضور آپ کو سلام کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میری آنکھیں بے نور رہ جاتی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دیکھنے سے محتاج رہ جاتا، اور جہاں بھی ڈاکٹر صاحب ملیں یا جہاں بھی کوئی آنکھوں کا مریض دیکھیں اسے فوراً کہیں ارے بس اتنی شفا رکھی ہے ان کے ہاتھ میں کہ ادھر آنکھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ادھر درد ختم ہو جاتا ہے، ایک بار جا کے تو دیکھو تمہارا مرض ختم ہو جائے گا۔ یعنی مفت کا ایڈ بھی کریں، مفت کا اپنے آپ میں یہ ساری باتیں بھی کریں، اور اس کے بعد یہ بھی سب ان سے معلوم کریں تم اتنا شکریہ ادا کیوں کر رہے ہیں، تو وہ جواب دے گا اس لیے کہ انہوں نے میری آنکھ کو درست کیا، میں یہیں سے رک کے اپنے مجمع سے معلوم کرتا ہوں ڈاکٹر نے یہ آنکھ دی ہے یا اس آنکھ کا علاج کیا ہے۔ آنکھ دی نہیں ہے بلکہ آنکھ کا علاج کیا ہے۔ بس یہیں سے بات واضح ہو جاتی، جو آنکھ دیتا نہیں ہے اس کا شکریہ ادا ہوتا ہے، اور جو آنکھ عطا کرتا ہے اس کا سجدہ عطا کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جو آنکھ دیتا ہے اس کا سجدہ کیا جاتا ہے، جو آنکھ دیتا نہیں اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں استعمال کروں، دوسرے لفظوں کا، جو اصلاح کرے وہ لائق سلام ہوتا ہے، جو ہدایت کرے وہ لائق سلام ہوتا ہے، اور جو وجود بخشے وہ لائق سجدہ ہوتا ہے۔ محمد و آل محمد نے، اللہ نے وجود عطا کیا،
محمد و آل محمد نے ہدایت بخشی، اس لیے عقل کہتی ہے جب سجدہ معبود ہو تو محمد و آل محمد کو سلام ہو۔ اس اعتراض میں نہ آنا کہ وہاں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا، تم تو اپنے آپ کو صاحب ایمان ثابت کرو، تم تو احسان فراموش نہیں ہو، ہر محسن کو سلام کرتے ہو، یہ ثابت کرو۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہنے کے بعد یہ ثابت ہوگا، اس لیے کہ وہ وہی ہیں جنہوں نے دین کو بچایا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ وہی ہیں جنہوں نے دین کو بچایا۔ اگر وہ دین کو نہ بچاتے تو یقیناً انسان کی آنکھیں، انسان گمراہی میں ہو جاتا۔ انہی کو پروردگار عالم نے صراط مستقیم کہا ہے، انہی کو پروردگار عالم نے، انہی کی پیروی کو پروردگار عالم نے حق کا راستہ قرار دیا ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور کا دامن پکڑیں گے تو راہ سبیل ہاتھ میں نہیں آئے گی، راہ نجات تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس یہی ہے جن کے ذریعے پروردگار عالم نے نجات کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اب اس چکر میں نہ پڑ جائیے گا کہ ان کے نام بنام آتے تو ہم معلوم کر لیتے۔ میں خدا کی قسم اپنے اس عظیم مجمع سے ایک بڑی قیمتی بات عرض کرتا ہوں اور یہ چیلنج کرتا ہوں، اگر امامت کو رسالت کے بعد تسلیم نہ کیا جائے تو دین میں کچھ نہیں بچتا اور دین اپنے آپ میں بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر صحیح دین لینا ہے تو امامت کو ماننا پڑے گا، اور اگر صحیح دین نہیں لینا ہے تو امامت کو نہ مانیے گا تو دین میں سوائے اپنے آپ میں کوڑا کرکٹ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بچتی۔ اگر صحیح دین ہے تو وہ امامت کے پاس ہے، امامت کے علاوہ کسی اور کے پاس صحیح دین نہیں ہو سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ بڑی عظیم دلیل ٹھہر ٹھہر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور جب بھی آپ کو اس عظیم دلیل آپ اپنے ذہن میں اس بات کو جگہ دیجئے، پہلے میرا دعویٰ پھر سن لیجئے۔ اگر انسان امامت کا قائل نہیں ہے رسالت کے بعد تو دین سوائے کوڑا و کرکٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ امامت ہی وہ درجہ ہے جو انسان کو صحیح راہ عطا کرتی ہے، امامت ہی وہ درجہ ہے جہاں انسان کو صحیح دین مل سکتا ہے۔ عظیم دلیل پیش کرتا ہوں، اس دلیل کو اپنے ذہنوں میں رکھیے، اور جب اس دلیل کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا تو جگہ جگہ آپ کو کام آئے گی۔ انشاءاللہ آپ بات بھی کرتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے یہ دلیل رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری عمر کتنی ہوئی ہے؟ 63 سال۔ اعلان رسالت 40 سال کے بعد، مکے میں تبلیغ 13 سال، مدینے میں تبلیغ 10 سال۔ ایک عمل پیغمبر اسلام نے لوگوں کے سامنے، عمل کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک بتا کے سمجھا جائے یعنی جس کو تھیوریکل کہتے ہیں، اور ایک کر کے دکھایا جائے جس کو پریکٹیکل کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے عمل کے اعتبار سے ان دونوں درجوں کو اپنایا۔ اللہ کے رسول نے احکام کو بول کے بھی سمجھایا، بیان کر کے بھی بتایا، اور کر کے بھی دکھایا کیسے انجام دینا۔ اب یہ بات دونوں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اللہ کے نبی نے اعلان رسالت 40 سال کے بعد کیا۔ 40 سال سے پہلے جو عمل کرتے رہے ہوں گے اسے چھوڑیے۔ 40 سال کے بعد جب اعلان رسالت ہو چکا، مدینے میں 10-20 مسلمان ہوئے ہوں گے، مکے میں 50-100 مسلمان رہے ہوں گے جو پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی وضو کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک طریقے سے وضو کیا ہے یا 50 طریقے سے وضو کیا ہے۔
اللہ کے نبی نے ایک طریقے سے وضو کیا ہے، بول کے بھی سمجھایا وضو کا طریقہ یہ ہے، کر کے بھی بتایا وضو کا طریقہ۔ مکے سے ہجرت کر گئے، مدینے میں آ گئے، لاکھوں مسلمان پیغمبر اسلام کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر سب کو چھوڑ دیجئے تو غدیر کی روایت کے مطابق 75,000 سے 1,25,000 تک پیغمبر اسلام کے ساتھ حاجی تھے، اور پیغمبر اسلام نے ظہر کی نماز میدان غدیر خم میں ادا کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کیا سب نے نہیں دیکھا رسول اللہ نے کیسے وضو کیا ہے؟ کسی ایک طریقے سے وضو کیا ہے یا 50 طریقے سے وضو کیا ہے؟ ہزاروں سوا لاکھ کے مجمع نے پیغمبر اسلام کے وضو کو دیکھا، تو جس عمل کو ایک ساتھ سوا لاکھ مسلمان دیکھ رہے ہوں تو اس میں تو اختلاف نہ ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دلیل نہ ہونی چاہیے۔ ارے ایک عمل کو سوا لاکھ مسلمان دیکھ رہے ہیں، اب تو اختلاف نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک دیکھنے والا نہیں ہے جس کو یہ کہہ دیا جائے ایک کا عمل ہے، 2 کا عمل ہے، 10-20 کا عمل نہیں ہے۔ 1,25,000 اصحاب کرام نے دیکھا کہ پیغمبر ایک طریقے سے وضو کر رہے ہیں، تو جب 1,24,000 1,25,000 لوگوں نے پیغمبر کو وضو کرتے دیکھا، اور ایک وضو کی حفاظت، ایک وضو کی حفاظت جب سوا لاکھ مسلمان بائے نہیں ویسے نہیں کر پائے جیسے پیغمبر نے کر کے دکھایا تھا، اگر ویسے حفاظت ہوتی تو وضو میں تو اختلاف نہ ہوتا۔ وضو میں اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مسلمان مل کے ایک مسئلہ وضو کی حفاظت نہ کر سکے تو سارے مسلمان مل کے ساری شریعت کی حفاظت کیا کریں گے؟ تو ساری شریعت کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو نبی کے جیسا ہو، ساری شریعت کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جس کے یہاں بھول چوک نہ ہو، ساری شریعت کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا میرے بعد یہ علی بلا فصل میرے وصی ہے، میرے جانشین ہیں، میرے خلیفہ ہیں، سارے کا سارا مذہب وہی بچا سکتا ہے۔ ٹھیک، دوسری بات، لوگ یہاں پر تھوڑا سا اشتباہ پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اللہ قرآن مجید میں ائمہ ہدی علیہم السلام کے نام بیان کر دیتا کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے جانشین کون ہیں، تو نہ کوئی اختلاف ہوتا اور نہ ہمیں ماننے میں کوئی دشواری پیدا ہوتی۔ اللہ نے اپنے نبی کے جانشینوں کا اعلان نام بنام لے کے کیوں نہیں کیا؟ کوئی یہ ضروری تو ہے نہیں کہ جو ائمہ ہدی سے مراد لیے جا رہے ہوں وہ بائن ہی درست ہوں، لہذا اگر نام بنام پروردگار عالم لے کے اعلان کر دیتا تو ہمیں ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ یہ لوگ عقل سے استعمال نہیں کرتے، عقل سے نہیں سوچتے۔ اگر میں ان سے سوال کروں انبیاء کرام کتنے ہیں تو یہ جواب دیں گے 1,24,000۔ میں معلوم کروں قرآن مجید میں نام ہے؟ کہا نہیں۔ خاندان بیان کیا؟ کہا نہیں۔ کس قبیلے میں پیدا ہوئے بیان کیا؟ کہا نہیں۔ کس جگہ پیدا ہوئے بیان کیا کہ نہیں؟ پھر آپ کیوں مان رہے ہیں؟ کہا اس لیے مان رہے ہیں کہ نبی نے بیان کر دیا کہ میرے بعد اللہ کی جانب سے جو انبیاء کرام آئے ہیں وہ 1,00,000 مجتمد 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں۔ نبی کی بات ہمارے لیے آمنا ہے، نبی کی بات ہمارے لیے سلمنا ہے، لہذا ہم نبی کی بات کی تردید نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ تو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر قرآن میں نام آ گئے ہوتے
تو ہم تسلیم کر لیتے. اب اگر قرآن کے ناموں کو ہی تسلیم کرنا ہے تو یا تو یہ بتائیے کہ 1,24,000 انبیاء کے نام قرآن مجید میں کہاں ہے, اور اگر نہیں ہے اور پھر تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو بھی کافی ماننے کے بعد کافی نہ ہوا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. لہذا بتائیے کہاں ہیں؟ کہا بس نبی نے فرما دیا تو فرما دیا. 1,24,000 ہیں تو ہیں. عجب فیصلہ کرتے ہیں آپ. ایک طرف نبی کی بات کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ نبی نے فرما دیا, نہ ماں کی خبر ہے, نہ باپ کا پتہ ہے, نہ خاندان کا پتہ ہے, اور دوسری طرف نبی فرما رہے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. پہلا کب آئے گا یہ بھی بتا رہے ہیں, دوسرا کب آئے گا یہ بھی بتا رہے ہیں, ماں کا نام کیا ہوگا یہ بھی بتا رہے ہیں, باپ کا نام کیا ہوگا یہ بھی بتا رہے ہیں, کس کا لقب کیا ہوگا یہ بھی بتا رہے ہیں, کس خاندان کے ہوں گے یہ بھی بتا رہے ہیں. یعنی جب ماننے پہ آتا ہے مسلمان تو اس کو مان لیتا ہے جس کے نہ خاندان کی خبر ہے نہ نام کا پتہ ہے, اور جب نہ ماننے پہ آتا ہے تو اس کا انکار کر دیتا جس کا نام بھی بتایا, جس کا لقب بھی بتایا, جس کی پیدائش بھی بتائی, جس کی ولادت بھی بتائی, جس کی شہادت بھی بتائی, جس کی غیبت بھی بتائی, جس کی رجت بھی بتائی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. جس کی غیبت بھی بتائی, جس کی رجت بھی بتائی, جن کا سب کچھ بیان کر دیا. یہ تو ایک دلیل ہے. لیکن یہ کہ زمانے میں اعتراض تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہ کی ربوبیت کا نظام دیکھیے. ایک شخص آیا, شخص نہیں بلکہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آئے اور انہوں نے کہا یبن رسول اللہ, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن مجید میں نہیں, پہلے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ معلوم کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. فرزند رسول ذرا یہ بیان فرمائیے کہ جن صاحبان امر کی اطاعت کا حکم اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ جن کا حکم دیا گیا ہے, یہ صاحبان امر کون ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ کے اہل بیت, رسول اللہ کے اہل بیت. جناب جابر نے دوسرا اعتراض کیا جو لوگوں نے ان کے سامنے پیش کیا تھا, یبن رسول اللہ, اگر اس سے مراد رسول اللہ کے اہل بیت ہیں تو پھر یبن رسول اللہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان ائمہ ہدی علیہم السلام کے نام قرآن مجید میں بیان کر دیے جاتے ہیں اور ہمیں ماننے میں کوئی دقت و دشواری نہ ہوتی. اب امام کا جواب سنیے, اور جہاں کبھی کوئی بات آئے اس دلیل کو مد نظر رکھیے. امام نے کہا, گویا روایت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ امام نے پیشانی پہ شکن ڈال کے برہم لہجے میں کہا, جابر جا کے ان لوگوں سے کہہ دو کہ خدا حکم بیان کرتا ہے, جزیات اس کا نبی اس کا رسول بیان کرتا ہے. توجہ دیں گے, اللہ حکم بیان کرتا ہے, جزیات و تفصیلات و تفسیر اس کا نبی بیان کرتا ہے. اور امام نے فرمایا اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو,
اللہ نے جزیات نہیں بتائے، اللہ نے تفصیلات نہیں بتائے۔ اگر قرآن کے حکم کے مطابق نماز پڑھنا چاہو گے تو پورے قرآن میں ڈھونڈ کے لاؤ کہ ایک رکعت کا طریقہ کیا ہے۔ ایک رکعت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ نماز کے جزیات کس نے بتائے؟ توجہ دیں، یہ نماز کے تفصیلات کس نے بتائے؟ رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، ذکر کیا ہے، قنوت کیا ہے، قرات کیا ہے، یہ کس نے بتایا؟ فرزند رسول اللہ نے بتایا۔ کہا نماز کے جزیات رسول اللہ نے بتائے۔ تمام لوگوں نے تسلیم کیا، کہا یا ابن رسول اللہ۔ تمام لوگوں نے تفصیل کیا، تمام لوگوں نے تسلیم کیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، جابر، پروردگار عالم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ عطا کرو، زکوٰۃ دو۔ لیکن پروردگار عالم نے زکوٰۃ کی مقدار نہیں بتائی۔ کتنا غلہ ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، بارش سے سینچائی ہوگی تو کتنی زکوٰۃ ہوگی، اور اگر سینچائی کے ذریعے پیداوار ہوگی تو کتنی زکوٰۃ ہوگی، جانور ہوں گے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی، کشمش ہوگا تو کتنی زکوٰۃ ہوگی، سکے ہوں گے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ تفصیلات کس نے بتائے؟ یہ اپنا رسول اللہ نے یہ تفصیلات بتائے۔ اس کے بعد ہے جابر، پروردگار عالم نے حج کا حکم دیا ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اللہ کا حج کرنے کے لیے جائیں۔ اللہ نے حکم حج دیا ہے، ارکان حج نہیں بتائے ہیں۔ یہ صحیح کس نے بتائی؟ یہ طواف کس نے بتایا؟ طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف کس نے بتائی؟ یہ صحیح کا مقصد کس نے بیان کیا؟ مینا کے ارکان کس نے بتائے؟ میدان عرفات کے ارکان کس نے بتائے؟ میدان مزدلفہ کے ارکان کس نے بتائے؟ یبنا رسول اللہ نے بتائے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا، اے جابر، جا کے ان لوگوں سے کہہ دو، اللہ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے، تفصیلات و تفسیر پیغمبر اسلام بیان کرتا ہے۔ تو جب تفسیر پیغمبر بیان کرتا ہے تو اس آیت کی تفسیر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس آیت کی تفسیر رسول اللہ نے بیان کی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس آیت کی تفسیر پیغمبر اسلام نے بیان کی۔ کیا پیغمبر اسلام کا وہ قول بھول گئے جو خطبہ غدیر میں پیغمبر نے دیا؟ تمام نبیوں کی نسل اللہ نے ان کے صلب سے کی، اور میری نسل کو پروردگار عالم نے علی مرتضیٰ کے صلب سے پیدا کیا۔ یہ میری اولاد ہیں، یہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، ان کے سامنے آگے بڑبڑ کرنے کی ضرورت نہ کرنا، یہ تم سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہ جو گزر چکا ہے ان کی طہارت کا اعلان پروردگار نے کر دیا، ان کے فضائل کا کیا کہنا۔ اللہ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے کس انداز سے خدا کی قسم انتظامات فرمائے ہیں۔ یہ اہل بیت وہ ہیں جن کی طہارت کا اعلان پروردگار عالم نے کر دیا۔ اور بات واضح کر دوں، اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہم جس فرزند رسول کا غم بنانے کے لیے اس عشرے کا انعقاد کر رہے ہیں، خدا کی قسم رتبہ طہارت میں بھی جو منزلت امام حسین کی ذات کو نصیب ہے وہ نہ محمد مصطفیٰ کی ذات کو نصیب ہے، نہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کو نصیب ہے۔ آپ توجہ کریں تو میں اس دلیل کو آپ کی خدمت میں واضح کر دوں، اور واضح کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے ہماری ہدایتوں اور اپنے کرم کا اظہار کرتے ہوئے پروردگار عالم نے نعمتوں کا سلسلہ رکھا، اور پروردگار عالم ہمیں نعمتیں دیتا چلا جائے گا۔ ان کا نام لے کر اگر ایک
ایک صلوات انسان پڑھ دے تو صلوات وہ خزانہ ہے جس کے بدلے میں خداوند عالم سکون عطا کرتا ہے، درد دل کی دوا عطا کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم بد خیالی اگر پیدا ہو جائے اور ذہن میں بودریشن پیدا ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے رسول اللہ کا اہل بیت قرار دیا ہے ان پر باواز بلند اگر انسان صلوات پڑھ دے تو ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ دلوں میں جو بے قراری ہے بے قراریاں جاتی رہے گی، بے قرار دلوں کو قرار عطا کر دے گا پروردگار عالم۔ اس لیے کہ اہل بیت کو پروردگار عالم نے وہ رتبے عطا کیے ہیں۔ آج شب دعا بھی ہے، آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ شب دعا کے نام سے انہی کے وسیلے سے ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور ان کے وسیلے کے ذریعے پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو امام فرماتے ہیں دعا کے قبول ہونے کا طریقہ اور دعا کے قبول ہونے کا وسیلہ و نسخہ امام نے عرض کیا، جب تم اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہو تو امام نے کتنی لطیف بات ارشاد فرمائی، حاجت کو عرض کرنے سے پہلے، حاجت کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھ لیا کرو، اور درود پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کو رکھو، اور اپنی حاجت کو رکھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پڑھ لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اس لیے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد پر درود و سلام کی دعا کو رد نہیں کر سکتا، اور جب اس دعا کو رد نہیں کر سکتا تو درمیان میں جو تمہاری حاجت ہے جب صلوات و رحمت کو قبول کر لے گا تو تمہاری حاجت کو بھی عطا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تمہاری حاجتوں کو بھی پوری کر دے گا، اور جب تمہاری حاجتوں کو پوری کر دے گا تو لہذا 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جب آؤ اپنی حاجتوں کو لے کے تو ہم اہل بیت علیہم السلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد تم اپنی حاجتوں کو رکھو۔ یہ طریقہ اپنا لیجئے، پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ ایک دعا کے سلسلے میں اور ربوبیت پروردگار کے سلسلے میں کہ ہمارا پروردگار اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اے کاش ہمیں ذرا سی باتوں میں سوچنے کے ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جس نے مرض الموت کے منہ سے میرے بچے کو بچا لیا؟ یہ کون ہے جس نے لا علاج مرض کا علاج کر دیا؟ یہ کون ہے جس نے حادثوں سے مجھے بچا لیا؟ یہ کون ہے جس نے مجھے فقیری میں تونگر بنا دیا؟ یہ کون ہے جس نے تونگروں کو فقیر بنا دیا؟ یہ کس کی بادشاہت ہے جس کے سامنے سب حاجتیں پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ کسی کی حاجتوں کو رد نہیں کرتا؟ اس حاجتوں کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام ایک عظیم جملہ کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر پیاسے ہو تو چشمہ اہل بیت سے سیراب ہو جا۔ ان کا یہ چشمہ اتنا لطیف اور شیریں ہے کہ ان کے چشمے سے پیے ہوئے پانی سے انسان کبھی پیاس محسوس نہیں کر سکتا۔ ان کی باتوں پر غور کریں، دھیان دیں، اور دھیان دینے کے بعد ذرا سا غور کریں۔ امام سجاد نے کتنی عظیم بات کہی، اور امامت ہی ایسی باتوں کو پیش کر سکتی ہے۔ امام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا یہ حقیر نفس، دیکھیے امام ہوتے ہیں مگر امام نفسوں کے بادشاہ ہیں، نفسوں پہ اولا بالتصرف ہیں، اور امام علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے پیغمبر نے ایک اعلان اور کیا تھا، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں۔ تو امام ہمارے نفسوں پر
ہم سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں۔ امام جانتے ہیں نفسوں کو بات کیسے سمجھائی جائے گی، امام جانتے ہیں کس انداز میں بات کہی جائے گی۔ کسی امام کا ہی قول ہے کہ جب کسی بری بات کی نسبت دینا چاہو تو بری بات کی نسبت اپنے سے دو کہ میں فقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، اور جب کسی اچھی بات کی نسبت دینا چاہو تو اچھی بات کی نسبت دوسروں سے دو۔ ماشاءاللہ سارا مجمع عبادت گزار ہے، نماز شب کا پابند ہے، یعنی امام نے ایک نفسیاتی پہلو بیان کیا کہ جب تم برائی کی نسبت دوسروں سے دو گے تو دوسروں کو برا لگ جائے گا، اور جب برا لگ جاتا ہے تو برا لگنے کے بعد اچھی بات بھی کوئی تسلیم نہیں کرتا، لہذا برائی کی نسبت اپنے سے دو اور اچھائی کی نسبت دوسروں سے دو۔ توجہ کیا آپ نے؟ امام نے کتنی عظیم بات فرمائی۔ امام فرماتے ہیں، اب توجہ کریں، یہ امام اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اپنی ذات سے نسبت دے کے امام ہم گناہگاروں کو درس دے رہے ہیں، امام ہمیں سمجھا رہے ہیں اور عظیم بات کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے رب و مالک، اے میرے پالنہار، میرا یہ حقیر نفس، میرا یہ نفس مجھے کبھی کبھی مجبور کرتا ہے میں اپنی حاجتوں کو دوسروں کے دروازے پر لے جاؤں اور اپنا مدعا، اپنی غرض ان کے سامنے رکھ دوں، لیکن اے میرے مالک حقیقی، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جن کے دروازوں پر لوگ اپنی حاجتیں لے کے آ رہے ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ اپنی حاجتیں تیرے دروازے پہ لے کے آ رہے ہیں، تو مالک کیا ضروری نہیں ہے کہ میں ان کے دروازوں پر چلا جاؤں جو صبح میں کھلتے ہیں تو شام میں بند ہو جاتے ہیں، شام میں کھلتے ہیں تو صبح میں بند ہو جاتے ہیں؟ مالک تیرا ہی ایک دروازہ ایسا ہے جو نہ صبح میں بند ہوتا ہے نہ شام میں بند ہوتا ہے، بلکہ تو پکار کے کہتا ہے جب ساری دنیا سو جائے تو تنہائی میں میرے پاس آ جا، تجھے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموشی سے یہ کہہ دے میرے مالک مجھ سے ہو گیا، میں تیری بات کو سن لوں گا اور تیری آواز پر لبیک کہہ دوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کریں خدا کی قسم ہر بات پر۔ میرے بندے، یہی بات امام زین العابدین نے فرمائی، دوسروں کے دروازے پہ جاؤں تو مالک وہ تو خود تیرے دروازے کے محتاج ہیں، تو میں تیرے ہی دروازے پہ کیوں نہ آ جاؤں؟ اور اس کے بعد ایک بڑی عظیم بات جو ہر امید، ہر بے امید کی امید برلانے کا سہارا ہے، امام نے بڑی عمدہ بات ارشاد فرمائی، اور امام فرماتے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، جب میں کسی کے دروازے پر اپنی حاجتیں لے کے جاؤں گا تو کم سے کم مجھے صدا تو لگانی پڑے گی، میں بھوکا ہوں، میرے مالک مجھے دوسرے کے دروازے پہ جا کے کہنا پڑے گا، میرے پاس لباس نہیں ہے، میرے مالک جب میں تیرے دروازے کو چھوڑ کے اپنے جیسوں کے دروازے پہ جاؤں گا تو مجھے کہنا پڑے گا میرے بچے بھوکے ہیں۔ مالک تیرے علاوہ جتنے بھی ہیں سب ہاتھوں کے پھیلانے کے محتاج ہیں، مگر مالک تو ایک ایسا ہے جسے آواز اور صدا کی ضرورت نہیں، تو نیتوں کو جانچ کے عطا کر دیتا ہے۔ کاش کے بات واضح ہو جاتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ مالک کی شان تو دیکھیے، مالک کی عظمت تو دیکھیے۔ میرے بندے، روایت کا فقرہ ہے، میں اپنے بندے سے سب سے زیادہ اپنے بندے پر رحم کب کرتا ہوں؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے، نہیں جب وہ نماز شب پڑھتا ہے، نہیں، میں اپنے بندے پہ سب سے زیادہ رحم اس وقت کرتا ہوں جب وہ گناہ کرتا ہے۔ اوہو، میں اپنے بندے پہ سب سے زیادہ رحم اس وقت کرتا ہوں جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے۔ آپ اپنا جائزہ لے لے سب، اگر ہم سے چھوٹا
ہمارے حکم کو تسلیم نہ کریں، اور اگر ہمارا کام ہمارے یہاں کام کرتا ہو تو گیٹ آؤٹ کہتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک لمحہ نہیں لگتا۔ کل سے کام پہ نہ آئیے گا، آپ اپنا حساب کر لیجئے، میرے دکان پہ کام کرنا ہے، میری بات ماننا ہوگی، میری کمپنی میں کام کرنا ہے، میری بات ماننا ہوگی، جن چیزوں سے میں روکوں ان سے رکنا ہوگا، جن چیزوں کو میں انجام دینے کو کہوں ان کو انجام دینا ہوگا۔ لیکن مالک فرما رہا ہے جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ مالک اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ چشم زدن میں زندگی کو جلا کے راکھ کر دے، مگر پروردگار عالم گناہ کرتا ہے بندہ تو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، شاید میرا بندہ میرے دروازے کی طرف پلٹ آئے، اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بلکہ ہر روز پروردگار عالم ایک بندے کو گلدستہ اذان پہ کھڑا کر کے ان بندگان خدا کو پکار کے کہتا ہے آ جاؤ حیا علی خیر العمل، اے گناہگارو ربوبیت پروردگار کا دروازہ کھل گیا ہے، میرے دروازے پہ چلے آؤ، میں تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آ جاؤ اے بندگان خدا، میری بارگاہ میں چلے آؤ، صبح میں موقع نہیں لگا، شام میں آ جاؤ، ظہر میں آ جاؤ، عصر میں آ جاؤ، عشاء میں آ جاؤ، مغرب میں آ جاؤ، میں تو تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ مالک کس طریقے سے انتظار کرتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ مالک اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کا انتظار کرتا ہے۔ بھٹکنا صرف گناہ کرنا نہیں ہے کہ انسان شراب عیاشی مکاری کرنے لگے، بھٹکنا آپسی محبت کو خیر آباد کر دینے کا نام بھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں خدا پیغمبر اسلام سے ارشاد فرماتا ہے اے اللہ کے نبی، تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، تمہارے یہ لوگ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت اور نعمت محبت ڈال دی، تو گویا تم ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی اگر اس نعمت محبت کو پانا چاہتے تو نہیں پا سکتے تھے۔ لہذا محبت، آپسی تعلقات، آپسی دعا سلام بہت بڑی عظمت و نعمت ہیں، اور امام نے اس نعمت کو اس طریقے سے سمجھایا، تم اپنا کام، اپنا علم دوسروں کو سکھا دو اور دوسرے کا علم تم سیکھ لو، اس طریقے سے تم دو علم، دو تجارتوں، دو باتوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ جب تم دوسروں کو سکھاؤ گے تو دوسرا بھی بخیل نہیں ہے جو تمہیں سکھانے سے انکار کر دے گا۔ لہذا اگر تم اس ہاتھ سے کرم کرو گے تو خداوند عالم کی رحمت و کرامت ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ ضروری ہے ہم عبرتیں حاصل کرنا سیکھیں، ہم غور و فکر کے عادی ہو جائیں۔ لڑائی اور جھگڑے، نفرتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، جانیں سال بھر کھوجا مسجد ممبئی میں کتنی مجلسیں پڑھتا رہتا ہوں، اور آپ کے تعلقات ہو سکتے ہیں لوگوں سے ہوں جو صبح کی مجلس میں، میری مجلس میں شرکت کرتے ہیں، ان سے آپ پوچھئے۔ میں بار بار اس بات کا اعلان کر دیتا ہوں، میرا تعلق کسی کی کوئی ذات سے نہیں ہے، میرا تعلق خدا کی قسم ہدایت سے ہے، میرا تعلق خدا کی قسم اصلاح سے ہے۔ میں ہدایت اور اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں اس لائق ہوں، اس لیے کہ ہر گناہ میرے یہاں ہو سکتا ہے پائے جائے، لیکن کیا خداوند عالم کی دعوت دینا گناہگار کا حق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جسارت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے وسیلے سے میں بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤں اور آپ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور ہم سب مل کے ایک صراط مستقیم بنائیں جو اہل بیت علیہم السلام کا راستہ ہے، اور اس پر گامزن ہو جائیں، اور دنیا کو بتائیں کہ سیرت نبی و آل نبی کی سیرت یہ ہے، وہ دشمنوں کو بھی دوست رکھتے ہیں چہ جائے کہ دوستوں سے دشمنی کرتے ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا ربوبیت پروردگار یہ مالک ہے جو اپنے بندوں سے
میں اپنے بندوں پر رحم ہوں، مہربانی کرتا ہوں، اور کس طرح انتظار کرتا ہے، کس طرح ہماری دعاؤں کو پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ ایک واقعہ سنیں، واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں، اور اندازہ ہوگا پروردگار عالم کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ حضرات کا مزاج کیا ہے، میں جانتا ہوں، مگر رک رک کے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجلس اس ٹھہر کے برسنے والی بارش کی طرح بن جائے جو بالکل ٹھہر ٹھہر کے برستی ہے تو فصل کی جڑ میں جاتی ہے، اور جو تیز برس جاتی ہے فصل کو بھی نقصان دیتی ہے اور تباہی اور بربادی بھی مچاتی ہے۔ میں تیز برسنا نہیں چاہتا، میں آرام سے برسنا چاہتا ہوں تاکہ ہلکی پھوار کے ساتھ فصل کو فائدہ دینے والی مجلس، فائدہ دینے والی مجلس بن جائے۔ لہذا آرام سے اس لیے بات کر رہا ہوں، عبرت کا عادی ہونا چاہیے، دعا کا سلیقہ، معبود کو پکارنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جب طریقہ آئے گا، بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء گزرے ہیں، اور بنی اسرائیل کا ایک بزرگ آدمی تھا۔ اس بات کو یاد رکھیے، مالک کتنا مہربان ہے اور پروردگار عالم کتنی عطا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھا، بے اولاد تھا، اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ سے راز و نیاز کرتا تھا، مالک ایک بچہ عطا کر دیں تاکہ میری نسل کا سلسلہ برقرار رہ جائے اور میری نسل بھی اس جہان میں آباد ہو جائے۔ 30 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے، مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت نے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیا، اور خداوند عالم مومنین کے ذہن میں سرگوشیاں پیدا کرتا ہے، باتوں کو ڈال دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے نا کبھی کبھی، ارے میں تو بات ہی کر رہا تھا، اور نہ تو یہ بات میں نے کہیں پڑھی تھی، نہ میرے ذہن میں تھی، مگر ایسی بات میرے ذہن میں آئی کہ سامنے والا لاجواب ہو گیا، اور میں نے نہ جانے اتنی بڑی بات کہاں سے کہہ دی۔ بھائی صاحب، آپ نے نہیں کہی، کسی مالک نے وہ بات آپ کے ذہن میں ڈال دی ہے اور آپ کو کہنے کے لائق بنا دیا ہے، آپ کو کہنے کے لائق بنا دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بندوں پہ الہام ہو سکتا ہے، وہی انبیاء کرام پہ ہوتی ہے، عام بندوں پہ الہام ہوتا ہے۔ مثلا انسان کہتا ہے میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے، یقیناً یہ الہام کی صورت ہو سکتی ہے۔ پروردگار مومنین کے ذہن میں سرگوشیاں پیدا کرتا ہے، پروردگار مومنین کے ذہنوں سے بات کرتا ہے، اپنی مشیت کے تابع ڈال دیتا ہے۔ جب پروردگار عالم کی مشیت ہوتی ہے تو لاکھ قافلے والے کوشش کریں کہ اس کنویں کے قریب سے نہیں جائیں گے جس میں یوسف پڑے ہوئے ہیں، لیکن آندھیا راستہ روک کے کہتی ہے اسی کنویں کے نزدیک سے جانا ہے۔ پیاس کا غلبہ طاری کر کے بتاتا ہے تمہیں اس کھاری کنویں میں ڈول کو ڈالنا ہوگا، تمہارا ڈول ڈلے گا تو ہم اپنے نبی یوسف کو نکالیں گے۔ یہ ساری مخلوقات تمہارا راستہ روک دے گی، خدا مجبور کر کے بھی اپنی عبادت لے سکتا ہے۔ اگر تم سے آزاد اور مستقیم بنا کے عبادت کا مطالبہ کیا ہے تو وہ تو تم پہ پروردگار عالم نے رحم کیا ہے تاکہ تمہیں بتائے کہاں جھکے یہ سر اور کہاں نہ جھکے۔ اپنے جیسوں کے سامنے نہ جھکا دینا، جو سر جھکانے کے لائق ہے بس وہی سر جھکانا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا ساری کائنات یہ مجبور کر دیتی ہے، ہوا نے راستہ روک لیا، غلبہ پیاس کے غلبے نے مجبور کیا، کنویں میں ڈول ڈالیں، پانی نکالیں، مگر نبی کی برکت نے یہ ثابت کر دیا اگر نبی کے جسم کو ایک کھاری پانی ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ کھاری پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی تو خداوند عالم نے، یہی تو شفاعت اور وسیلے کا جواب دے دیا۔ جب ایک پانی نبی کے وسیلے سے شفا بخش ہو سکتا ہے تو ہماری دعائیں اہل بیت کے وسیلے سے قابل قبول کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا اس کے یہاں دعا قبول نہیں ہو رہی، 30 سال ہو گئے راز و نیاز کرتے ہوئے، مالک ایک اولاد عطا کر دے۔
جن کو مل گئی ہے اولاد وہ شکر الہی کریں، ورنہ ان لوگوں سے کے دلوں سے پوچھیں جو اولاد کی جیسی نعمت سے محروم ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں خدا کی قسم۔ جہاں کوئی بتا دیتا ہے کہ ان کے تعویذ سے بچہ ہو جائے گا اور ان کے فلیدے سے اولاد پیدا ہو جائیں گی، وہیں پر جا کے سر جھکا دیتے ہیں۔ یعنی ہر اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ جس کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے، اولاد کی تربیت کریں، یہ اولاد بھی تمہارا سرمایہ ہے۔ اگر اس کو نیک بنا دو گے تو یہ اس کی نیکیاں بھی تمہارے کھاتے میں پروردگار عالم ڈال دے گا۔ اس لیے واقعہ تمہیں واقعہ معلوم ہوگا کہ جب ایک انسان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے نے استاد کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو پروردگار عالم نے اس کی قبر سے عذاب ہٹا لیا اور یہ اعلان کر دیا جس کی اولاد مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکار رہی ہے اس کے باپ کی قبر پر عذاب کیسے نازل کر دوں۔ لہذا اولاد کو تربیت دو، اولاد تمہاری نیکیوں کا سرچشمہ ہے، اولاد تمہارے گناہوں کے بخشوانے کے لیے نجات ہے۔ اولاد کو کامیاب کر جاؤ گے تو پروردگار عالم اولاد کے ذریعے سے جنت عطا کر دے گا، اور اگر اولاد کو بگاڑ دیا تو پروردگار عالم اسی کے بدلے میں جہنم بھی رسید کر دے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے صاف کہہ دیا جس نے ایک نفس کو قتل کر دیا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی ہدایت کر دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی، اس نے پوری انسانیت کو ہدایت عطا کر دی ہے۔ یہ اولاد اگر اس کو صحیح سنوار لے جاؤ گے تو یہ ہمارا سرمایہ نجات ہے، یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ اور یہ اولاد تنہا آپ کی اولاد نہیں بلکہ یہ اولاد تو پوری قوم کا سرچشمہ ہے، پوری قوم کا سرمایہ ہے۔ لہذا قومی سرمایہ کو بیکار نہ کرو، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے میری اولاد ہے چاہے میں جو سکھاؤں۔ آپ کی اولاد اگر ہوتی تو جب آپ چاہتے پیدا کر لیتے اور جب چاہتے مرنے سے روک لیتے۔ اس کی آپ کی اولاد نہیں، اس کی مخلوق ہے، جب چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ انسان کہہ دیتا ہے میری اولاد ہے، آپ کی اولاد کہاں ہے؟ آپ کو تو ذریعہ بنایا ہے مالک نے، آپ کو تو پروردگار عالم نے وسیلہ بنایا ہے۔ ہوگی باتیں انشاءاللہ، 10 دن آپ کی خدمت کریں گے۔ لہذا بے اولاد ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ جب نہیں ہو رہی اولاد، اللہ کی رحمت نے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جب تمہارے درمیان میں نبی ہے تو نبی کو ذریعہ دعا کیوں نہیں بناتے؟ نبی کو ذریعہ دعا کیوں نہیں بناتے؟ جاؤ نبی کی خدمت میں جاؤ اور نبی سے آرزو کرو، نبی سے التجا کرو کہ وہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے۔ جب نبی دعا کر دے گا تو تمہارے لیے اللہ دعا کو قبول کر لے گا۔ رحمت نے ہاتھ پکڑنا تھا، اس کے ذہن میں اس بات کا آنا تھا۔ یہ نبی خدا کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا ربوبیت پروردگار کو سمجھیے۔ پروردگار عالم نبی کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا اے نبی خدا، التجا ہے آپ سے، گزارش ہے آپ سے، میں اللہ کی بارگاہ میں 30 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں، مالک ایک اولاد، ایک بچہ عطا کر دے تاکہ میری نسل کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے، میں بھی دنیا میں آباد ہو جاؤں، میرے بھی نام کی کوئی فاتحہ پڑھوانے والا ہو، میرا بھی نام لیوا کوئی اس دنیا میں ہو۔ پروردگار میری دعا کو قبول نہیں کر رہا، اے نبی خدا آپ ہی اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ بن جائیے، میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں، آپ میری جانب سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے۔ خدا کی قسم انبیاء کرام کے وسیلے سے خداوند عالم اولاد عطا کرتا ہے تو کیا ضروری نہیں ہے جب ہر چیز میں وسیلہ درکار ہے تو آخرت میں پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ ضرور درکار ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں نبی خدا نے دعا کی، پروردگارہ اس کو اولاد عطا کر دے۔ خداوند عالم نے نبی خدا کی بارگاہ میں وحی بھیجی، اے نبی خدا ہم اس کو اولاد عطا کر دیں گے مگر ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے جب ہم اس کو بیٹا عطا کریں اور وہ بیٹا جوان ہو جائے اور یہ اس کی شادی کریں گے
تو شادی کی پہلی رات یعنی شب زفاف جس کو کہتے ہیں، اس بچے کا انتقال ہو جائے گا، اس جوان کا انتقال ہو جائے گا۔ کیا یہ اس کا صدمہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا، اے نبی خدا، میں آپ کی بات کا جواب اپنی اہلیہ سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دوں گا۔ یہاں ایک کیا عظیم سبق نہیں ہے؟ اہلیہ مشورے کے لیے ہوتی ہیں، اہلیہ ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ تمہاری غلام بن کے نہیں آئی ہے، بلکہ تمہارا سر کا تاج بن کے آئی ہے۔ اس کو اپنے مشورے میں شریک کرو تاکہ گھر کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وہ غلام بن کے نہیں آئی ہیں، آپ سے ساری کنڈیشن پہلے منوا لی ہے۔ ہاں، واجب نان نفقہ دو گے، آپ نے یس کہا تو ہوا ہے معاملہ۔ آپ اگر نہ کہتے اور اس میں پھر آپ پیٹھ دکھائے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو الزام ہے۔ لہذا گھروں کو آباد کریں۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں سماج میں، روز بروز طلاق کا اوریز بڑھتا جا رہا ہے۔ دھیان دیں، سماج اور معاشرے کے ذمہ دار ان اپنے سماج